السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی یہ پہلی سٹوری ہاشم خان نے انڈیا سے بھیجی ہے۔ یہ کہانی انڈیا کے شہر مومن آباد کی ہے، جہاں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ شہر میں ایک بہت ریسپیکٹڈ فیملی رہتی تھی، جو جاگیرداروں کے نام سے شہر میں شہرت رکھتا تھا۔ ان کے خاندان کی شان و شوکت چکا چوند دیکھ کر کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دلاور حسین جو جاگیردار گھرانے کے سب سے بڑے بیٹے تھے، سارے کاروبار کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ اسی وجہ سے وہ گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتاتے تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ویسے تو وہ چاروں ہی بہت خوبصورت اور عقل مند سلجھی ہوئی بچیاں تھیں، لیکن جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام سمر تھا، وہ بہت چنچل خوش مزاج تھی۔ سب لوگ اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تینوں بہنوں کی دلاری اور ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک سمر تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو اس کی ماں کو بہت ہی عجیب و غریب خواب آتے تھے۔ جب وہ سوئی ہوئی ہوتی تو ایسا لگتا کہ جیسے کوئی سایہ ان کے پیٹ کے پاس آ کر ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اور وہ گھبرا کر نیند سے جاگ جاتی۔ جب سمر پیدا ہوئی تو کچھ نارمل بچوں کی طرح ہی برتاؤ کیا، مگر چند مہینے بعد اس کی حالت مر اسرار سی ہو گئی۔ وہ دیوار کی طرف ایک ٹک دیکھتی رہتی، اپنی بنا پلکیں چپکائے، اور اچانک ہی زور سے چیخ اٹھتی۔ پہلے گھر والوں کو لگا کہ بخار ہوگا، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے، لیکن روز بروز ایسے واقعات متواتر ہونے لگے۔ شام کے وقت تو بہت زیادہ ہوتے۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ سمر کی امی نے اسے دودھ پلایا اور کسی کام کے لیے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کچھ 5 منٹ کے بعد وہ واپس کمرے میں آئیں۔ دیکھتی کیا ہے کہ سمر پلنگ پر سے غائب ہے، اور کمرے میں ان کے جانے کے بعد کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ سبھی نوکر سوائے ایک باورچی کے چھٹی پر تھے۔ باقی گھر کے سبھی افراد نچلی منزل پر اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ اس کی امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر ظاہر سی بات ہے وہ پاگلوں کی طرح گھر کے ہر کمرے میں، صحن میں، حتیٰ کہ ہر جگہ اسے ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سمر سے بڑی جو بہن تھی، اسے ہلکے سے بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آواز دور سے آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہلکی سی خوشبو بھی۔ خوشبو سے اندازہ لگاتے لگاتے وہ کسی طرح ایک کمرے کے پاس پہنچی۔ یہ کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو سمر کی امی کے کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا، اور کبھی کبھی جب کوئی مہمان آتا تو اس کو اسی کمرے میں ٹھہرایا جاتا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اس کمرے پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ کمرے کے سامنے ہنسنے کی آواز اب تھوڑا سا زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں دوڑتی ہوئی چلی گئی، پورا کمرہ دیکھ لیا، لیکن یہاں بھی سمر نہیں تھی۔ لیکن آواز اب تھوڑا اور صاف ہو گئی تھی۔ ایسے محسوس ہوا کہ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی ہے، لیکن کھڑکی کے سامنے وہ باغیچہ تھا۔ سمر کا وہاں پر ہونا تقریباً ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اس نے دیکھنے کے لیے کھڑکی کھول دی۔ سامنے کا منظر نہایت ہی عجیب تھا۔ سمر امرود کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اور درخت کے تنے کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ 2.5-3 مہینے کی بچی کا اس طرح بغیر سہارے کے بیٹھنا دل میں ایک طرح کا خوف پیدا کرنے والی بات تھی۔ وہ باغیچے کی طرف چیختے چلاتے ہوئے دوڑ پڑی۔ اس کے پیچھے گھر کے تمام افراد بھی دوڑ پڑے۔ دوڑتے دوڑتے وہ باغیچے میں پہنچی۔ سمر ابھی بھی بدستور اپنے سابقہ کام میں مشغول تھی۔ وہ جیسے ہی سمر کو اٹھانے کے لیے جھکی، ایک نامعلوم آہٹ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے ان دونوں کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی تیسرا وجود رہتا ہو۔ وہ گھبرا کر ایک پل کے لیے پیچھے ہٹی، لیکن پھر ہمت باندھ کر سمر کو اٹھا لیا اور گھر کی طرف نکل پڑی۔ اتنے میں گھر کے سبھی افراد باغ میں آ گئے۔ سمر کو باغ میں دیکھ کر سب کے چہرے پر حیرت انگیز خوشی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی باغ میں کیسے پہنچی۔ سب لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی یہی سوال تھا۔ باغ والے واقعے کے بعد سمر اکثر ایک ہی طرف دیکھتی ہوئی ملتی، اور اکثر خاموش رہتی، ایسے ہی پڑی رہتی۔ پھر ایک رات سمر کی امی کی اچانک آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی ان کی نظر سمر پر پڑی۔
ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سمر چلتی ہوئی دروازے تک جاتی اور پھر واپس آتی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پھول تھا اور دوسرا ہاتھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے تھاما ہوا ہو۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں ٹہل رہا تھا اور وہ بھی خوشی خوشی ٹہل رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی کا یوں ٹہلنا بہت ہی وچنتر بات تھی، نہایت ہی ہیبت ناک۔ اور وہ جس طرح سے چل رہی تھی، کمزور اعصاب والا تو اگر دیکھ لیتا تو اسے وہیں پر دورہ پڑ جاتا۔ انہوں نے پریشانی اور خوف کی وجہ سے اپنے شوہر کو اٹھایا۔ اپنی بیگم کو اتنی رات اس حالت میں دیکھ کر دلاور حسین بھی بہت پریشان ہوئے۔ خوف کی وجہ سے ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دلاور حسین نے جب سمر کی حالت کو دیکھا، ایک جھٹکے میں ان کی تمام نیند سستی کی جگہ حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گئی۔ وہ فوراً سمر کی طرف دوڑ پڑے اور سمر کو اٹھا کر پرے لے آئے۔ سمر کے پاس سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی، جیسا کہ اس نے عطر میں نہایا ہو۔ وہ بیڈ پر آتے ہی رونے لگی۔ کسی طرح ماں نے اسے چپ کر کے سلا دیا، لیکن ماں باپ کی آنکھوں سے نیند میلوں دور تھی، جیسے کہ ان کے ساتھ بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ پھر صبح ہی صبح وہ ایک مرید کے پاس گئے۔ ان کا نام حکیم مرشد جان اللہ تھا اور ان کو ساری بات بتائی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوئے اور انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھیں کھولی اور ایک تعویذ دیا اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جو بھی ہے سمر کو نقصان نہیں پہنچاتا، بس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور تب سے جب یہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھی، یہ سنتے ہی سمر کی امی نے ان کی بات کی تصدیق کی کہ پریگننسی میں وہ عجیب و غریب ایکسپیرینسز سے گزری ہیں۔ کبھی پھولوں سے گھر بھر جاتا، اگلے ہی پل سب کچھ نارمل ہوتا، جیسے کوئی پیٹ کے پاس بیٹھا ہے اور باہر سے ہی اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی اچانک سے آندھی آ جاتی اور کبھی بارش۔ سب باتیں کہنے اور سننے کے بعد جان اللہ صاحب نے دونوں میاں بیوی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن بچی کو اس طرح اس کے ساتھ جیتا نہیں دیکھ سکتے۔ وقت کے ساتھ زیادہ واقعات اور بڑھنے کا امکان ہے، اسی لیے جو میں نے آپ کو تعویذ دیا ہے وہ سمر کے گلے میں باندھ دیں، وہ اس سے ہمیشہ دور رہے گا۔ اس نقش کو اس سے کبھی جدا نہ کرنا، ورنہ ایسے ہی حادثات اور واقعات دوبارہ سے شروع ہونا ہو جائیں گے۔ اور سمر کو کبھی اس باغ میں نہ جانے دینا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر جان اللہ نے نفی میں سر ہلایا اور انہیں جانے کو کہا، اور کہا کہ پھر کچھ دن بعد لے کر جائیں، تعویذ باندھنے کے بعد پھر کبھی ایسے حالات سے نہ گزرنا پڑے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب سمر اسکول جانے لگی تھی، اب بالکل نارمل لوگوں کی طرح رہنے لگی تھی۔ کسی نے بھی سمر کو اس کے بچپن کے ساتھ ہوئے واقعات کا ذکر نہ کیا، لیکن کبھی کبھی اسے خواب آتے کہ وہ اس باغ میں ہے اور ایک مردانہ آواز اس کا نام لے رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کو یہ باتیں بتاتی تو ماں اسے دلاسا دیتی اور کہتی، بیٹی خواب ایسے کبھی کبھی آتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہی قسم کے خواب ہمیں آتے ہیں۔ تم یہ جو پریوں اور شہزادیوں کی کہانیاں پڑھتی ہو، یہ سب اسی کا اثر ہے۔ اسی طرح کے بہانے بنا کر ٹال دیتی۔ سمر سے بڑی جو بہن تھی، جو اسے باغ سے اٹھا کر لائی تھی، اس سے عمر میں 8 سال بڑی تھی اور سمر اس سے بہت بے تکلف تھی، اور ان دونوں بہنوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اسی نے سمر کو بہت زیادہ سنبھالا تھا۔ جب سمر اپنے خواب کا ذکر اس سے کرتی تو اتنی گہری محبت ہونے کے باوجود بھی وہ سمر کو کچھ نہ بتاتی اور بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتی۔ ایسا ہی چلنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ اب سمر میٹرک میں تھی اور زندگی کے بہت سی باتوں سے باخبر ہو گئی تھی۔ دلاور حسین کا گھر پرانے شہر میں واقع تھا، جہاں اب سوائے پرانے اور ٹوٹے پھوٹے گھروں کے سوا کچھ خاص نہ تھا، اور شہر کے تقریباً سبھی لوگ نئے شہر میں جا کر بس گئے تھے جو تھوڑا دور تھا۔ دلاور حسین کی کوٹھی کے بالکل پیچھے ایک پرانا اور خوبصورت باغ تھا، لیکن خستہ حالت میں تھا، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ باغ میں فوارے اور کچھ چبوترے ایسے تھے کہ جیسے بالکل نئے ہوں، کہ وقت کا اثر ان پہ پڑا ہی نہ ہو۔
اور وہ امرود کا درخت بھی ویسے ہی سرسبز و شاداب تھا، ایسا مانو کہ جیسے اس پہ وقت کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ پتجھڑ کے موسم میں بھی اس کا ایک پتا بھی نہیں گرتا تھا۔ اس جگہ بہت ہی پراسرار سناٹا ہر وقت چھایا ہوتا، اور سمر کے کمرے کی کھڑکی بالکل اس کے سامنے تھی۔ سمر کو وہ باغ بہت پسند تھا۔ سمر کو ایسا لگتا کہ جیسے ہر وقت باغ میں سے اس کے نام کی صدا آتی ہے، کوئی اس کو نام لے کر باغ میں بلا رہا ہے۔ جب بھی وہ باغ میں جاتی اسے وہاں بیٹھ کر بہت سکون ملتا، اور جب ماں کو یہ بات پتہ چلتی وہ اسے بہت مارتی۔ ماں اسے اکثر وہاں جانے سے روکتی، لیکن وہ سنتی نہیں تھی۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ چپکے سے باغ میں جاتی۔ باغ میں امرود کا درخت اسے بہت پسند تھا۔ وہ اکثر درخت کے نیچے بیٹھتی اور امرود کھاتی۔ اسے وہ امرود بہت مزے کے لگتے۔ دور اس درخت کے سامنے وہ سکون سے بیٹھتی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ سمر کی بڑی باجی کا رشتہ شہر کے ایک بہت اچھے لڑکے سے طے ہو گیا۔ کچھ دن میں باجی کی شادی تھی، اور سمر اپنی باجی کی شادی میں بہت ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ اسے شادی بیاہ اور تقاریب میں جانے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ کبھی کبھار وہ شادی میں جایا کرتی، لیکن بڑی باجی کی شادی کو ایسے قریب سے دیکھنے کا موقع پہلی دفعہ ملا تھا۔ پھر شادی کا دن آیا۔ گھر میں مہمانوں کے ہجوم، ہر طرف چہل پہل، خوشیاں اور بے شمار رونقوں سے دلاور حسین کی کوٹھی جگمگ کرنے لگی۔ شادی بہت اچھے سے ہوئی۔ جب سمر اپنی عزیز باجی، جس نے اسے بے لوث محبت کی تھی، ماں کے گھر میں نہ ہونے پر ماں بن کر سارے گھر کو سنبھالا تو اپنے گھر والوں کی ودا کر رہی تھی، وہ اسی دکھ بھری حالت میں تھی کہ اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو دکھنے میں بے انتہا خوبصورت تھا۔ سمر باجی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دلہن ودا ہو گئی۔ جب رات میں سمر سونے لگی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ اس وقت تو وہ باجی کو ودا کر رہی تھی، اس وجہ سے زیادہ توجہ اس لڑکے پر نہیں دے پائی تھی، لیکن اب وہ مسلسل اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلنے لگی، اور اسی طرح رات گزر گئی۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس لڑکے کا خیال اس کے دل سے نکل چکا تھا، اور کچھ مہینوں کے بعد اس کے 10ویں کے پرچے تھے۔ وہ امتحان کی تیاریوں میں بے انتہا مصروف ہو گئی۔ امتحان کے دن بھی قریب آ گئے۔ امتحان کے ایک دن پہلے رات کے وقت وہ ساری تیاری مکمل کر کے تھوڑا آرام کر رہی تھی۔ اس کا من میں بہت بے چینی تھی۔ میٹرک کا امتحان تھا، اور وہ اس امتحان کو زیادہ نمبر سے کامیابی حاصل کرنا چاہتی تھی، اور ایک عجیب سی نامعلوم سی بے چینی اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ اسی حالت میں وہ کھڑکی کے پاس جا کر باغ کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت تقریباً رات کے 11:30 بجے تھے۔ سمر کھڑکی میں کھڑی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ موسم بہت خوشگوار تھا، انتہائی پرسکون۔ وہ ایسے ہی کھڑی تھی کہ اچانک سمر کی توجہ باغ میں نمودار ایک وجود پر پڑی۔ وہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس باغ میں اتنی رات کو کسی کا ہونا انتہائی عجیب تھا، کیونکہ 10-12 سال سے لوگ اس باغ میں نہیں آ رہے تھے۔ کوئی اکا دکا ہی آ جاتا، اور وہ بھی کبھی کبھار۔ اور اتنی رات کو وہاں کسی کا آنا سمر کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ آہستہ آہستہ وہ امرود کے پیڑ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی الجھن میں تھی کہ ایک دم سے زوردار بجلی چمکی۔ بجلی کی چمک کی وجہ سے اس کے وجود اس قدر روشن ہو گیا کہ وہ اس کی پہچان کے لیے کافی تھا۔ سمر اس وجود کو پہچان چکی تھی۔ وہ وہی لڑکا تھا جسے سمر نے باجی کو ودا کرتے ہوئے دیکھا تھا، جسے دیکھ کر فوراً ہی اس کے دل میں کچھ ہونے لگا تھا، جسے سوچ کر وہ انتہا کی بے چین ہو چکی تھی، بس اس کو یاد کر رہی تھی۔ وہی تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، ہلکی سی اپنائیت اور حیرت بھرے چہرے سے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ اسی کی طرف چلتا آ رہا تھا کہ اچانک سے تیز بارش ہونے لگی۔ بارش دیکھ کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے موسم بہت خوشگوار تھا۔
دور دور تک ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان میں تارے جگمگ کر رہے تھے اور آسمان بالکل صاف تھا، اور وہ اجنبی جو مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمر کی دھڑکنیں کمال رفتار سے دھڑک رہی تھیں اور وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب وہ کھڑکی کے بہت قریب آ گیا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جھٹکے کے ساتھ کھڑکی بند کر دی۔ سمر کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد طبیعت میں ذرا سکون آیا۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پاس پہنچی، کسی طرح ہمت باندھ کر ہلکی سی کھڑکی کھول کر دیکھنے لگی، مگر کچھ نظر نہ آیا، اور ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے پوری کھڑکی کھول دی۔ ہچکچاتے ہوئے اس کی آنکھیں اسی نامعلوم وجود کو ڈھونڈنے میں لگی تھیں۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن اس بار اس کی نظریں ایک بار پھر سے امرود کے درخت پر اٹک گئیں۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر سے ایک خوفناک بجلی چمکی اور اس کا چہرہ دکھنے لگا۔ امرود کا درخت کھڑکی سے کافی دور تھا، اس وجہ سے اس کا چہرہ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پراسرار وجود کس جانب دیکھ رہا ہے؟ وہ کہیں نہیں، وہ صرف سمر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سمر ایک پل اس کی طرف دیکھتی اور فوراً آنکھیں چرا لیتی، پھر دوسری طرف دیکھتی اور پھر واپس اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی، لیکن وہ اسی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ ہوائیں اب زیادہ تیز ہو گئیں۔ وہ باہر سہمی سہمی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آواز آئی، سمر، اتنی طوفان میں کھڑکی میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں باجی، اس باغ میں مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا ہے۔ وہ دیکھو، وہ ابھی بھی وہیں ہے اور مجھے ہی گھور رہا ہے۔ کہاں ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ جی باجی، وہ دیکھیں، وہ امرود کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہے۔ امرود کے پیڑ کا سن کر وہ ذرا سی سہم گئی اور گھبرائی ہوئی حالت میں درخت کی طرف دیکھنے لگی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بارش بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ سمرا نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ تمہیں کہیں بھی کچھ بھی دکھائی دینے لگا ہے؟ سمرا نے کہا، نہیں باجی، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ وہیں کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمر کہنے لگی، نہیں، میں نے نہیں دیکھا، وہاں سوائے خاموشی کے اور سناٹے کے کچھ نہ تھا۔ سمرا نے ڈانٹ ٹپٹ کر کے سمر کو سلا دیا اور خود بھی لیٹ گئی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سمر سچ کہتی ہو، کیونکہ اس نے بھی اس جگہ کچھ محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکا وہاں کیا کر رہا تھا، وہ کون ہوگا، اتنی بارش میں، اتنی رات میں، اس ویران باغ میں کیا کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی خیالات میں ڈوب کر وہ کب کی نیند کے آغوش میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح سویرے فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں ملتے انگڑائی لیتے وہ اٹھنے لگی، پھر ایک دم سے اسے خیال آیا اور اس دور کرنے کے لیے وہ کھڑکی کے پاس پہنچی۔ کھڑکی جو اس نے کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھا نماز میں مصروف تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ رات میں تو اتنا طوفان تھا، اب تو پورے باغ میں کیچڑ ہوگا، کیچڑ پہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ اسی سوچ میں تھی، اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی نماز مکمل کر کے کھڑا ہو گیا اور سمر کو دیکھ کر سلام کیا۔ سمر یہ دیکھ کر شرم اور ڈر کے مارے سر نیچے جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ صبح 11 بجے اس کا امتحان تھا۔ وہ اسی طرح بے چین دل کو سمجھاتے ہوئے امتحان دینے پہنچ گئی۔ تھوڑے گھریلو کام سے فارغ ہو کر اس نے امتحان دیا۔ وہ امتحان ہال میں پہنچی اور امتحان شروع ہو گیا۔ امتحان دینے کے بعد وہ اپنے گھر آ گئی اور پھر کھڑکی میں کھڑے ہو کر کسی کو تلاش کرنے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا اور مہینہ بھی مارچ کا، سخت دھوپ پڑ رہی تھی، سوائے سناٹے کے باغ میں کچھ نہ تھا۔ باغ کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے سالوں کو باغ نے پانی کی صورت میں بدل دیا ہے، لیکن رات میں بہت بڑا طوفان آیا تھا اور تیل موسلادھار بارش ہوئی تھی۔
اور وہ پانی کہاں گیا؟ باغ میں تو پانی پڑ رہا تھا اور وہ بھی بھیگ رہا تھا، تو پھر پانی کہاں گیا؟ یہ سب دیکھ کر اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ کچھ دیر سونے کے بعد وہ اٹھ گئی اور بہتر محسوس کرنے لگی۔ اس نے گھڑی پر دیکھا تو اس وقت 5:30 کا وقت تھا۔ وہ واش روم میں گئی اور فریش ہو کر بستر پہ آ گئی۔ وہ سب چیزیں صحیح کرنے لگی اور نیچے چلی گئی، جا کر برآمدے میں بیٹھ گئی، لیکن اس سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ نوکرانی چائے بنانے کا کہہ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن یہ کیا؟ ایسا لگا کہ جیسے بیڈ پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اور وہ اسی پر لیٹ گئی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور دیکھتی ہے کہ بیڈ پر طرح طرح کے پھول پڑے ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی تو وہ کمرے سے بستر ٹھیک کر کے گئی تھی، مگر جب تو وہاں کچھ نہ تھا، اب دیکھتی تو بے شمار طرح طرح کے جسنے پھول تھے۔ پھولوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اسے کھڑکی میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بیلا چائے لے کر آ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ بیلا نے کہا کہ سمر بی بی یہ پھول مجھے دے دیں، مجھے پھول بہت اچھے لگتے ہیں۔ سمر نے کہا اچھا ہے، جو لینا ہے تم لے لو، اور نیچے جا کر آپی سے یاد سے کہنا کہ میں بلا رہی ہوں۔ بیلا نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ سمر میں باغ دیکھتے ہوئے چائے پینے لگی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے اور سورج تقریباً غروب ہو گیا تھا، ذرا سا اجالا باقی تھا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک لائٹ تھی جس کی ذمہ داری باغیچے کو پورا روشن کرنا تھا، لیکن وہ اس کام میں پورا نہیں اتر پاتی تھی۔ سمر کے دل میں باغ میں جانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی، لیکن امی ابا کے ڈر سے وہ وہاں نہیں جاتی تھی۔ باغ کی طرف اسے ایک عجیب سی اٹریکشن ہوتی، ایسا لگتا کہ جیسے کوئی اسے بلاتا ہے باغ میں۔ سمرا جب کمرے میں آئی تو اس نے اس سے پوچھا کہ اتنے پیارے پھول ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا کہ میں چائے پی رہی تھی۔ سمرا نے کہا کہ تم پاگل ہوتی جا رہی ہو، یہ دیکھو کپ تو بالکل خالی ہے۔ سمر نے چائے کا کپ دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ سمر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سمرا کہنے لگی کہ اتنے سارے پھول تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نہیں آپی، میں خود پریشان ہوں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بستر ٹھیک کر کے نیچے گئی تھی، جب واپس لوٹی تو یہ پھول وہاں تھے۔ کون لایا اور کس نے یہاں بھجوائے میں کچھ نہیں جانتی۔ سمر کی بہن اسے اپنی ایک دوست کی سالگرہ پہ لے گئی۔ وہ دونوں بہنیں وہاں پر پہنچی، انہوں نے کیک کٹ کیا۔ وہ ابھی کیک کاٹ رہی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ پیچھے وہ اجنبی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، لیکن وہ اب وہاں نہیں تھا۔ اب سمر کی طبیعت بے چین ہو گئی، بے قرار سی ہو کر وہ ادھر ادھر آنکھیں تلاش کرنے لگی۔ اسے وہ اجنبی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ ایک دم سے وہیں پر نظر آیا۔ وہ اسٹیج کے پاس کھڑا ہو کر اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس اجنبی نے اسے اشارے سے سلام کیا۔ جواب میں سمر اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھا اسٹیج کی طرف جا پہنچی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ اسے بہت پہلے سے جانتی ہے۔ اس نے وہاں جا کر اس کو سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور اس رات اتنی بارش میں سالوں سے بند پڑے باغ میں کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، میں بس باغ کے آس پاس ہی رہتا ہوں، بہت دن ہو گئے، باغ کے پاس تو ہماری گھر ہے اور کسی کا بھی نہیں، اور نہ میں نے آپ کو پہلے وہاں دیکھا۔ اور اس طرح کی باتیں ان دونوں میں ہونے لگیں، اور سچ میں سمر اتنا نہیں جانتی تھی کہ وہاں کچھ پرانے اور بھی گھر تھے، بہت ہی پرانے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے مجھے اتنا نہیں پتا ہے، اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا نام فریاب ہے، میرے گھر والے اسی شہر کے ہیں اور میں ہمیشہ سے یہیں رہتا ہوں، شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ سمر نے کہا کہ اس رات آپ پوری طرح باغ میں بھیگ چکے تھے اور میں نے دیکھا کہ صبح آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا آپ کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی؟ فریاب کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا۔
اور میں اس باغ میں کسی کے لیے ٹھہرا تھا، اور یہ کہ میں اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ سمر کہنے لگی کہ اب آپ بھی آپ کو چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو معلوم نہیں کہ میں اس کو چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ جواب میں فریاب ایک گہری مسکان ہونٹوں پر سجائے اس سے کہنے لگا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پھول کیسے لگے تھے؟ کیا پھول وہ آپ نے بھیجے تھے جو میرے کمرے میں تھے؟ سمر نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ فریاب مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ جی وہ پھول میں نے بھیجے تھے۔ اس نے کہا کہ پھول تو انتہائی خوبصورت تھے اور مجھے بہت پسند آئے، لیکن آپ نے کیوں اور کس طرح بھیجے وہ پھول؟ کیونکہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اوپر آیا تھا کہ جس کے ذریعے آپ نے پھول رکھوائے ہوں۔ فریاب نے کہا کہ بس میرا من چاہا تو میں نے بھیجوا دیے، ویسے بھی آپ میرے بارے میں سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی۔ یہ سن کر سمر ایک دم سے ڈر گئی اور حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سمر نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کچھ دیر اس کے بات کرنے کے بعد وہ سب کے ساتھ اپنی بہن کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بہنیں اپنے گھر آ گئیں۔ اب سمر کا موڈ ذرا اچھا تھا۔ کھڑکی میں کھڑی ہو کر وہ چاندنی رات کو دیکھ رہی تھی اور بیچ بیچ میں درخت کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف بے چینی سی لگی تھی۔ اس کی نظریں فریاب کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ نہیں تھا، اور ذرا سی پریشانی اور اداس لیے وہ بیڈ پر آ گئی۔ اسے لیٹے لیٹے پتہ نہیں کب نیند آ گئی، اور کچھ دیر بعد وہ پھر سے جاگ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ پھر کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بام اور پھر سے نظریں دوڑائیں۔ اب بھی وہاں پر کوئی نہ تھا، البتہ امرود کے درخت کے نیچے ایک تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند ابھی بھی اس کو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی بے چینی میں کروٹیں بدل رہی تھی کہ اسے لگا کہ جیسے کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف سر کیا اور دیکھنے لگی، لیکن وہاں سمائے خاموشی کے اور کوئی نہ تھا۔ پھر وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی اور اب آنکھیں کھول دی۔ اس بار اسے پکا یقین تھا کہ کھڑکی میں کوئی ہے، اور اس نے کھڑکی کی اٹھ کر دیکھا۔ وہاں پر فریاب بیٹھا ہوا تھا۔ حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ڈر کے اس سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو یہاں کیسے آئے اور کھڑکی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ سمر کہنے لگی۔ وہ بولا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک تم کھڑکی میں کھڑی دکھائی دی۔ اتنی رات کو کھڑکی میں تم کیا کر رہی ہوگی؟ مجھے لگا کہ تم پریشان ہوگی، اور مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی تو میں آ گیا۔ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی، اور مجھے تم دکھائی نہیں دیے۔ یہ سن کر فریاب مسکرایا۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم اتنی رات کو کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ بولی کہ ڈرنا کیا، میں تو بچپن سے ایسے ہی کھڑکی میں رہتی ہوں اور باغ کو دیکھتے ہوئے یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا۔ اس دن تمہیں دیکھا تو میں بہت حیرت میں پڑ گئی۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگا اتنی رات کو؟ وہ بولا کہ نہیں، میں تو بہت پہلے سے باغ کو جانتا ہوں اور میں نہیں ڈرتا، بلکہ اب اسی باغ کو اپنا گھر مانتا ہوں۔ سمر کو فریاب کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا کہ اچھا اب میں چلتا ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جانا۔ یہ کہتا ہوا فریاب کھڑکی سے کود گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن اس بار سمر کو فریاب کی یہ حرکت عجیب نہیں لگی اور وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں سمرا کمرے میں آ گئی اور جاگ رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی رات کو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ سمر نے کہا کہ میں تو وہی ہوں آپی، بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو ایسے خود ہی خود بڑبڑا رہی تھی۔ سمرا بولی کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ تم فریاب سے باتیں کر رہی تھی اور میں جاگ گئی۔ اس نے کہا نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سو جائیں، اب مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی اور اس کو واقعی نیند آ گئی۔
صبح سمر بہت لیٹ اٹھی۔ اس وقت 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی، اس نے بستر صحیح کیا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور کمرے میں ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ اس کے بستر پہ ایک چھوٹا سا گلدستہ رکھا ہوا تھا جو پچھلی بار کی طرح کا نہیں تھا۔ سمر سمجھ گئی کہ یہ فریاب نے ہی بھیجا ہے۔ پھول بھرا گلدستہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اسے حیرت صرف اس بات کی تھی کہ فریاب تو گھر آتا نہیں اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد اسے جانتا ہے، تو وہ دوسری منزل پر پھول کیسے رکھتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتی۔ وہ فریاب سے اب تک جتنی مرتبہ بھی ملی تھی، اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج ان کے گھر سبھی ایک سمر کی باجی کا رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ پاس کے ہی شہر میں سے آئے تھے۔ گھر میں سوائے نوکروں کے اور سمر اور سمرا تھیں، لیکن سمرا اپنے کالج کے کام سے گئی تھی۔ پھر وہ کھڑکی میں کھڑی باغ کو دیکھ رہی تھی اور جانے انجانے میں فریاب کو دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن باغ میں سخت دھوپ تھی۔ اسے عجیب سناٹے کے سوا کچھ نہ ملا جو باغ کی پراسراریت میں اضافہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی وہ باغ میں کسی اجنبی شخص کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ سمر کو نیچے سے کسی نے آواز دی۔ وہ اس کی کام والی تھی جو سمر کو کھانا کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے نیچے چلی گئی۔ اس وقت تقریباً دن کے 12 بجے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی دیکھنے لگی، لیکن اچانک اس کے من میں کچھ آیا۔ بیلا، اس نے کہا کہ یہاں آؤ۔ سمر نے بیلا کو بلاتے ہوئے کہا، جی بی بی جی، آپ کو کیا کام ہے؟ سب گھر والے کب تک آئیں گے؟ اس نے بیلا سے پوچھا۔ وہ بتانے لگی کہ شام کے 5 بجے تک آ جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو ہم باغ میں جاتے ہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ اور سمر نے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ اس کی کام والی نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ہم وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، تم پریشان مت ہو، بس ایسے ہی ذرا من اداس ہے تو جا کر آ جاؤں گی، مگر تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس کی کام والی ڈرنے لگی۔ اس نے کہا کہ بڑی بیوی جی کہتی ہیں کہ وہاں پر کچھ عجیب ہے اور پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، ہمارے لیے کوئی مصیبت ہی نہ آ جائے۔ سمر نے اسے کہا کہ تمہیں چلنا ہے تو چلو، مگر فضول بکواس مت کرو۔ پھر اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ چلیں۔ دوسرے نوکر یہ کہہ کر وہ باہر آ گئی اور باغ کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے باغ نزدیک آ رہا تھا، ویسے ویسے سمر اور بیلا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ وہ باغ کے پاس پہنچے۔ سمر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اصل میں فریاب کے گھر کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے بالکل بھی نہیں ملا۔ جیسے ہی اس نے باغ میں قدم رکھا، سارا باغ خوشبو سے مہک اٹھا۔ سمر سے زیادہ تو بیلا خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ باہر سے تو باغ بالکل بنجر لگ رہا تھا، ایک دم سے سوکھا سوکھا، لیکن اندر سے اتنی اچھی خوشبو آنا خوف کی بات تھی۔ باغ میں سمر کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اور وہ باغ کے سوکھے پتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اسے باغ میں گھومنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے ہی گھومتے گھومتے وہ امرود کے درخت کے پاس پہنچی۔ درخت کے پاس جاتے ہی اس پر عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیدھا نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک سمر کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر بیلا دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی۔ سمر بیوی، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ بیلا پریشانی میں سمر سے کہہ رہی تھی۔ پھر کچھ لمحوں بیٹھنے کے بعد سمر کی حالت ٹھیک ہونے لگی۔ بیلا ابھی بھی اس سے پوچھ رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی کہ کچھ اندھیرا آ گیا تھا آنکھوں کے آگے، مگر اب میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ سمر نے کہا، کتنا ہرا بھرا درخت ہے، کھڑکی میں سے جتنا اچھا لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن سمر کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی تیسرا ہے۔ پھر بیلا سمر سے بولی کہ بی بی جی چلو گھر کو چلتے ہیں، یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھر والے آ جائیں گے تو ہمیں بہت ڈانٹ پڑے گی، چلو گھر کو چلتے ہیں۔ تو سمر نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھو، بعد میں گھر چلیں گے۔ بیلا نے کہا کہ سمر بیوی،
مجھے یہاں کسی اور کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے جو کہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے کہا کہ تم پاگل ہو، یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا اور اب کیا آئے گا، تم چپ کر کے بیٹھی رہو۔ ابھی ان دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگیں، باغ کے سب پتے ہوا میں اڑنے لگے، مٹی دھول کی شکل اختیار کر کے فضا میں اپنا وجود ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگے اور کامیاب بھی ہو گئے۔ مٹی کی وجہ سے سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ طوفان کم ہوا۔ جیسے جیسے طوفان کم ہو رہا تھا سامنے کی چیزیں واضح ہونے لگیں، لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی اور جگہ آ گئی ہیں جو ہر طرح سے رنگین ہے۔ جب پورا طوفان ختم ہوا تو بات سمجھ میں آئی۔ ہر طرف گلابی اور لال پھول بکھرے پڑے تھے، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک صرف پھول ہی پھول تھے۔ کچھ دیر بعد ایک آواز نے سمر اور بیلا کو اپنی طرف توجہ کھینچی۔ وہ آواز پیڑ سے آ رہی تھی۔ پیڑ پر ایک خوبصورت جھولا لٹکا ہوا تھا جس کی رسی پر چمکیلی پھول تھے اور بیٹھنے کی جگہ پر بھی بہت سے رنگ برنگے پھول کھلے تھے جو طوفان آنے سے پہلے نہیں تھے۔ سمر اور بیلا بے انتہا خوفزدہ ہو گئیں اور پھر سے ایک دائرے نما طوفان آیا جو امرود کے درخت کے بالکل پیچھے سے آیا تھا۔ اس کے چاروں طرف اتنا کچرا تھا، پتے، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، دھول، مٹی، سب اس دائرے کے بیچ میں جمع ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد اس طوفان کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ باغ کے اوپر گہرے کالے بادل چھانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر بیلا وہاں سے بھاگ نکلی۔ سمر وہاں بیلا کی آوازیں دینے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ بیلا طوفان سے خوف کھا کر بھاگ گئی ہے۔ وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور طوفان کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ سمر اب اکیلی کھڑی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہواؤں کی آواز بہت زیادہ تھی۔ وہ اب پریشانی میں تھی کہ طوفان کے دائرے سے ایک پیر باہر نکلا۔ سمر کے حواس باختہ ہو گئے، اس کی نظریں وہیں جم گئی۔ طوفان میں ذرا سی کمی آ گئی تھی، اب دوسرا پیر بھی باہر نکلا۔ سمر نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ صرف کمر تک ہی نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دور ذرا سا اوپر کو دکھائی دیا۔ اب سمر اس کی گردن تک دیکھ رہی تھی۔ اس ہیبت ناک مخلوق نے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کا صرف رنگ ہی نظر آ رہا تھا جو کہ بالکل کالا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی ٹھہرنے کے بعد چہرہ واضح نہیں ہوا۔ وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے پاؤں پر کوئی پتھر آ کر لگا۔ اس کے پاؤں میں اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، مگر وہ اس نے کی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پوری طرح سے ظاہر ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے سمر ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سمر کو ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر تھی۔ خود کو بستر پر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ پھر ایک دم سے اسے اپنی چوٹ کا خیال آیا۔ اس نے چادر اٹھا کر اپنا پاؤں دیکھا، مگر وہاں پر تو کوئی چوٹ نہیں تھی۔ اس کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور نہ ہی کوئی خراش تھی اور نہ ہی کوئی زخم کا نشان تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچی۔ جو ہی باغ پر نظر پڑی اور پریشان ہو گئی۔ باغ بالکل اپنی پرانی حالت میں تھا، یعنی کہ بالکل بنجر۔ سمر کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا سچ میں یہ اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ اس نے بیلا کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم باغ میں گئے تھے؟ اس نے حیرت سے کہا کہ ہم کب باغ میں گئے تھے؟ آپ تو پوچھ لیں، میں تو سمرا بی بی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ بیلا نے اس کو ڈانٹا کہ تم جھوٹ مت بولو، میں اور تم باغ میں گئے تھے اور وہاں پر شدید طوفان بھی آیا تھا۔ مگر اس کی کام والی اسے حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ سمر اب کھڑکی کے قریب کھڑی گہری سوچ میں پڑی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو اس نے دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ باغ کی حالت بالکل پہلے جیسی تھی جس کا بنجر پن نمایاں تھا۔ اس وقت 11:30 بج رہے تھے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد سمر کچھ دیر ٹی وی دیکھنے لگی، لیکن اس کے دل میں بہت بے چینی تھی اور سب ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا۔
کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر ایک الگ سی خوشبو کا احساس تھا جو گلاب اور چمیلی کے جیسی تھی۔ اب ایسی چیزوں کی اس کو عادت ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب فریاب کرتا ہے، کیونکہ اس دن اس کو باغ میں دیکھے جانے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں اپنی دوست شگفتہ کو بلاتی ہوں اور اپنے دل کا حال اس کو بتاتی ہوں کہ شاید وہ میری کچھ مدد کر سکے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی سہیلی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے یہ سب واقعات اس سے ذکر کیے اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے بات بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ سمر نے اس کو کہا کہ کچھ دنوں سے عجیب عجیب واقعات نظر آ رہے ہیں، الگ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ صبح اٹھتی ہوں تو بستر پر پھول ہوتے ہیں، ایک انجان شخص ہے جو مجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جسے میں برسوں سے جانتی ہوں، اور جب وہ نظر آیا تب سے ہی ایسے عجیب و غریب واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی سادہ عام انسان نہیں ہے، بہت ہی الگ ہے، اچانک آتا ہے اور اچانک سے چلا جاتا ہے۔ اس کی حرکتیں عام انسانوں جیسی بالکل بھی نہیں ہیں، مجھے کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ سمر پریشانی کے عالم میں یہ سب باتیں بتا رہی تھی۔ تم نے اسے پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ اس کی دوست شگفتہ نے اس سے پوچھا۔ سمر نے اس کو بتایا کہ بڑی آپی کی شادی والے دن میں نے اس کو پہلی بار دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے، دیکھتے ہی میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، لیکن اس وقت وہ فوراً ہی غائب ہو گیا۔ سمر کی باتیں سن کر شگفتہ حیرت میں تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ سمر جھوٹ نہیں کہتی۔ اگر سمر اس کی بات کر رہی ہے تو ضرور کچھ بات ہے۔ وہ سمر کو سالوں سے جانتی تھی۔ اس نے اپنی دوست کو سہارا دیا اور حوصلہ دیا۔ اس نے کہا کہ سمر تم پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب تمہارا پریشانی کا عالم ہو کیونکہ تم امتحانوں کی ٹینشن لے رہی ہو، اور یہ سب شاید تمہارے ساتھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے ہی نہیں لگتا کہ یہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ میں نے یہ سب محسوس کیا ہے۔ سمر کی دوست نے اس سے کہا کہ آئندہ تمہیں یہ لڑکا ملے تو تم یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، ہمیشہ باغ کے آس پاس ہی کیوں رہتا ہے۔ پھر اس رات سمر کے سر میں اچانک درد ہونے لگا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور ٹیبلٹ لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے نیند بھی فوراً آ گئی۔ جب وہ سوئی تو 9 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بے چین سی ہونے لگی اور اچانک ہی گھبرا کر اٹھ گئی، اور اٹھتے ہی اس کا نظر فریاب پر پڑی جو کھڑکی پہ بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتے وہاں پہنچی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ خواب ہے، کیونکہ وہ یہ ایک خواب دیکھ کر جاگی تھی کہ فریاب کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ فریاب یہ تم ہو؟ سچ میں ہو یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ بولا یہ سچ ہے اور میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ سمر نے فریاب سے پوچھا کہ لیکن تم اتنی اوپر چڑھ کیسے آتے ہو؟ نہ کوئی سیڑھی ہے، نہ درخت ہے اور نہ کوئی سہارا، تو اوپر کیسے چڑھ جاتے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور پھول بھی رکھ جاتے ہو۔ میں یہ سب سوچ سوچ کر بہت پریشان ہوتی ہوں۔ فریاب کچھ کہنے والا تھا کہ سمر نے اپنے خواب کے بارے میں اس کو بتایا جو اس نے طوفان کی صورت میں دیکھا تھا اور اس ہیبت ناک انسان کو بھی دیکھا تھا۔ وہ یہ سب باتیں فریاب کو بتانے لگی۔ آج فریاب نے اسے بتایا کہ ہاں وہ آدمی میں ہی تھا جس کو دیکھ کر تم ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ سمر میری یہ باتیں سن کر تم پریشان مت ہونا، اور وعدہ کرو کہ میری بات سننے کے بعد مجھ سے تعلق ختم نہیں کرو گی۔ سمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تعلق نہیں ختم کروں گی، وعدہ کرتی ہوں تم سے، لیکن تم اسے جھوٹ مت کہنا، جو بات ہے سچ سچ کہو، سمر نے اس سے کہا۔ پھر وہ سمر سے بولا کہ میں ایک جن ہوں اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی۔ یہ سن کر سمر بدحواس ہو کر ڈر گئی اور ایک دم سے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ بولا
کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کی تھی تو تمہاری امی کا گزر اس باغ سے ہوا تھا۔ باغ کو دیکھ کر پتہ نہیں انہیں کیا لگا، وہ اپنی کام والی کے ساتھ باغ کے اندر آ گئیں اور باغ دیکھنے لگی۔ یہ جو امرود کا درخت ہے نا، میں اسی پہ رہتا ہوں۔ انہوں نے ایک پھل توڑ کر کھا لیا اور کھانے لگی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن جب میری نظر تم پر پڑی تو میں اپنی ساری ناراضگی بھلانے پر مجبور ہوا، کیونکہ تم مجھے پسند آئی تھی اور اسی پل میں تم سے عشق کر بیٹھا۔ تمہارے لیے یہ باتیں بہت عجیب ہوں گی، لیکن میرا یقین کرو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ سمر، میں ایک جن ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے دوستی کی ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ساتھ نبھاؤ گی۔ تم میرا یقین کرو کہ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پیارا سا پھول اس کو دیا جو کہ پہلے اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ فریاب اس کو بچپن کی تمام یادیں یاد دلانے میں کوشش کرنے لگا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس نے سمر سے کہا کہ تم پریشان مت ہونا، کل کسی طرح باغ میں آنا، ہم اور باتیں کریں گے۔ سمر نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی، امی مجھے وہاں نہیں جانے دیتی۔ آپ نے کہا کہ تمہاری امی کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ میں جن ذات ہوں۔ اس نے سمر سے کہا کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میرے جن ہونے سے؟ وہ بولی کہ نہیں، مجھے تو تم کبھی انسان لگے ہی نہیں۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ تم کون ہو اور مجھے ہی کیوں نظر آتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ اچھا تم اب سو جاؤ، میں چلتا ہوں، اور کوشش کرنا کہ کل باغ میں آ جاؤ۔ پھر یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سمر کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور باغ کو دیکھتی رہی۔ باغ میں سناٹا تھا، لیکن امرود کا درخت ذرا روشن تھا۔ وہ واپس بستر پر لیٹ گئی۔ سمر کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، باغ کو دیکھتے ہوئے۔ باغ میں سناٹا تھا، لیکن امرود کا درخت ذرا روشن تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور فریاب کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ اب اسے تھوڑا تھوڑا یقین آنے لگا تھا کہ امی مجھے باغ میں جانے سے کیوں روکتی ہیں۔ لسن، یہ ویکلی سٹوری ہے جس کا پارٹ 1 میں نے آپ کو آج سنایا۔ پارٹ 2 میں نیکسٹ ویک لے کر آؤں گی۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔